بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دبئی اور UAE کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 18 اپریل 2020 ہے اور پہلے کی طرح یہ خبریں آپ کو دن کے آغاز سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ تو سب سے پہلی ہماری خبر تھی کہ امارات نے اسلامک فوبیا ٹویٹ پوسٹوں پر تہمت لگائی اور ایسا کرنے والوں پر جرمانہ اور ملک سے باہر جانے کی دھمکی بھی دے دی۔ ان میں ایک ٹویٹ وہ شیئر کی گئی تھی جس کی ٹویٹس کے ایک اسکرین شاٹ میں دکھایا گیا تھا کہ نئی دہلی میں تبلیغی جماعت کے اوپر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک اماراتی کاروباری خاتون اور مخیر حضرات نے اپنے اسلامک فوبک ٹویٹس پر اظہار خیال کیا ہے کہ شیخہ ہند القاسمی نے ایک غیر فعال اکاؤنٹ سے ٹویٹس کے اسکرین شاٹس شیئر کیے ہیں اور متنبہ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں کھلے عام نسلی اور امتیازی سلوک برتنے والے ہر شخص کو جرمانہ ہوگا اور اسے ملک سے باہر نکال دیا جائے گا۔ شکیہ بینڈ کے ذریعے شیئر کردہ ٹویٹس کے اسکرین شاٹ میں کسی کو دکھایا گیا ہے کہ کسی کو دہلی میں تبلیغی جماعت کے اوپر مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے کسی سورہ بپادیا کا نام دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں کووڈ-19 کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس فرقے کے ارکان کو اسلامی دہشت گرد بھی کہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 200 سے زیادہ قومیتوں کے لوگ ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ مذہبی عدم و رواداری اور نفرت متحدہ عرب امارات میں مجرمانہ جرائم ہیں، جنہوں نے 2019 کو رواداری کے سال کے طور پر بھی منایا تھا۔ اس میں منظور کیا گیا کہ 2015 کے قانون میں منظور کیا گیا تھا کہ ایک وفاقی نسل اور نسلی نژاد، مذہب یا ذات کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی امتیازی سلوک کو مجرمانہ قرار دیتا ہے۔ اس سے کسی بھی ایسے فعال کو جرم ہوتا ہے جو مذہبی منافرت کو ہوا دیتا ہو یا مذہب کی توہین کرتا ہو، یا تو زبانی یا پرمٹ یا آن لائن۔ جو بھی شخص دوسروں کو کافر یا کسی دوسرے مذہب کے طعنے دے تو اسے قانون کے تحت سزا دی جائے گی اور اسے ملک سے باہر کر دیا جائے گا، اس کی نوکری بھی چھین لی جائے گی۔ دوسری ہمارے پاس خبر یہ تھی کہ متحدہ عرب امارات سے کرونا وائرس نیوز بلیٹن وہ شیئر کیے جا رہے ہیں آپ سے کہ 400 نئے کیسز معاملات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کو متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے 61 نئے بازیافوں کے ساتھ کووڈ-19 کرونا وائرس کے 460 نئے کیسز کا اعلان کیا ہے۔ نئے کیسز کی کھوج کے لیے 25,000 سے زیادہ ٹیسٹ وہ کیے گئے تھے۔ ملک میں 21 کی کل تعداد 5,825 ہو گئی ہے، جبکہ صحت یاب کی تعداد 1,095 ہو گئی ہے۔ اور وزارت داخلہ نے پیچیدگیوں کی وجہ سے 2 ایشیائی شہروں کی ہلاکت بھی تصدیق کی ہے، جس سے 16 اپریل تک ہلاکتوں کی ٹوٹل تعداد وہ 35 ہو گئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے کہ فلیکسیبل ویزا اسکیمیں، ملازمت میں ہونے والے نقصان سے نپٹنے کے لیے ایک نئی اسکیم وہ لانچ کر دی گئی۔ اس میں یہ ہوگا کہ جن کے ویزے وہ ختم ہو چکے ہیں یا جن کی نوکریاں جا چکی ہیں تو ان کے لیے ایک سہولت وہ دی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں مہاجرین کو اپنے ویزا کی حیثیت سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر انہیں کرونا وائرس کے بحران کے دوران بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ ابوظہبی نے کہا ہے کہ بلیو کالر کارکنوں کو کووڈ-19 کے مفت معائنہ وہ بھی کیا جائے گا، اور دبئی اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ اپنی ملازمات کھو جانے والے یا چھوڑ جانے والے ملکوں کے مسافروں کے ویزے ایک نئے اجر کو منتقل کر دیے جائیں گے تاکہ وہ کسی نئی کمپنی میں اس اسپائر کے تحت وہ کام کر سکیں۔ فلیکسیبل ویزا توسیع کا منصوبہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اپنی ملازمت کھو چکے ہیں یا اپنے ملکوں کو واپس نہیں جا سکتے، جن اخراجات کا رہائش ویزا 1 مارچ کے بعد ختم ہو چکا ہے، وہ سال کے آخر تک ملک میں رہ سکتے ہیں اور بغیر کسی جرمانے کی ادائیگی کے سال کے اختتام تک وہ رہ سکتے ہیں۔ انہیں متحدہ عرب امارات میں قانونی طور پر زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی۔ ملازمت کے ضائع ہونے والے افراد کے لیے سہولیات سے متعلق کچھ اہم سوالات کے جواب بھی دیے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اس وبائی مرض پر قابو پانے کے قابل ہے اور ہم دور دراز سے کام کر رہے ہیں، اور میں متحدہ عرب امارات کے شہریوں اور رہائشیوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونے اور گھر پر رہنے کے خراج تحسین وہ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 4 پر ہے کہ کارکنوں کے مفت علاج کی سہولت وہ بھی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ ابوظہبی میڈیا آفس نے کووڈ-19 ٹیسٹ کی سہولیات کی دستیابی کا اعلان کیا ہے، جو کارکنوں کے لیے بلا معاوضہ جانچ کی پیشکش کرے گی۔ یہ کلینک مصطفیٰ میں واقع ہے اور معاشرے کی صحت و حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ملک نے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں ان کے ایک حصے کے طور پر اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اتھارٹی نے سفارش کی ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد یا وائرس کی علامات ظاہر ہونے والے افراد جیسے کہ کھانسی، تیز بخار اور سانس لینے میں دشواری اس خدمت سے بہت ہی جلد فائدہ اٹھا لیں گے۔
کلینک میں خود ٹیسٹ کروائیں۔ محکمہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جانچ کی سہولیات پر 1 ماہ کی اجازت جاری کی جا رہی ہے، جن میں وہ بھی شامل ہے جن کے پاس صحیح رہائشی ویزا وہ نہیں ہے، یعنی کہ جن کا ویزا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ بھی اس جانچ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور خود کار طریقے سے کلینک میں جا کر فری طور پر علاج کروا سکتے ہیں، ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں ہماری خبر دی کہ 3 دن میں صرف ایک بار ہی آپ کو باہر جانے کی نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے امارات میں موومنٹ سسٹم کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے، جس نے مخصوص مقاصد کے لیے اجازت نامہ جاری کرنے کے وقت کی حد کو بھی محدود کر دیا ہے۔ جب سے متحدہ عرب امارات میں کووڈ-19 کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے نئے نقل و مکانی پر پابندی عائد کی گئی ہے، تب سے ہی لوگ گروسری خریدنے کے لیے فارمیسوں یا اسپتال کا رخ کرنے کے لیے باہر جانے کے لیے اس اقدامات کا اجازت نامہ وہ ضروری ہو گیا ہے۔ دبئی پولیس کی اقدام اجازت نامہ اور ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کے مطابق اس طرح کی اجازت نامے صرف 3 دن میں ایک بار دیے جائیں گے۔ ایک ہے نقد رقم کی واپسی کے لیے، یہ اجازت نامہ 5 دن میں صرف آپ کو ایک بار دیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی سے نقد رقم لینی ہے یا واپس کرنی ہے تو یہ صرف ایک بار دیا جائے گا، باقی درخواستیں آپ کی خارج کر دی جائیں گی آن لائن طریقے سے۔ اس کے بعد میڈیکل وزٹ ہے، اس میں درخواست گزار اب میڈیکل ایمرجنسی کے زمرے میں میڈیکل وزٹ کے لیے درخواست وہ بھی دے سکتے ہیں اور ان کو بھی پرمٹ وہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے روزمرہ کی چیزوں کی خریداری کرنے کے لیے ہر 3 دن میں صرف ایک بار آپ کو اجازت نامہ جاری کیا جائے گا تاکہ آپ کو پرمٹ جاری ہو سکے، اور جو بھی آپ ضروری اشیاء خریدنا چاہتے ہیں 3 دن کے بعد صرف 1 دن میں ہی آپ کو اجازت ہوگی مخصوص ٹائم کے لیے، آپ جائیں وہ چیزیں خریدیں اور واپس آ جائیں، اور باقی آپ کی درخواستیں وہ فضول سمجھ کر خارج کر دی جائیں گی۔ دبئی کے محکمہ نے یہ خبردار کر دیا ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی UAE کی تازہ ترین خبریں۔ اسی طرح سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ کو نیوز اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیو انفارمیشن ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔